دوستو، افغانستان دیش کے بارے میں ایک کہاوت بہت زیادہ مشہور ہے، اور وہ کہاوت یہ ہے کہ خدا آپ لوگوں کو کوبرا سانپ کے زہر سے، شیر کے دانتوں سے اور افغان لوگوں کے انتقام سے بچائے۔ کیونکہ دوستو، افغانستان کا اتہاس ہم سبھی لوگوں کو یہی بتاتا ہے کہ اس دیش میں گھسنا تو ایک آسان کام ہے، لیکن اس دیش سے واپس باہر نکلنا بہت مشکل کام ہے۔ اتہاس کی بڑی سے بڑی طاقتور سلطنتیں بھی اس علاقے کو فتح کر کے اس پر حکومت کرنے کے ارادے سے آئیں، لیکن آخرکار سر پٹک کر بھاگنا پڑا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر سلطنتیں تو اس علاقے کو فتح ہی نہیں کر پاتی تھیں، اور اگر کوئی سلطنت خوش قسمتی سے اس علاقے کو جیت بھی لیا کرتی تھی تو وہ اس علاقے پر اپنی حکومت قائم نہیں کر پاتی تھی، اور اگر کسی نہ کسی نے بڑی محنت و مشقت کے بعد اس علاقے پر اپنی حکومت قائم کر بھی لی تو آخرکار اس کو کچھ مہینوں یا پھر کچھ سالوں کے اندر ہی واپس بھاگنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان دیش کو اتہاس میں سلطنتوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ افغانستان کی زمین میں اتہاس کی بڑی سے بڑی طاقتور سلطنتیں بھی مٹی میں مل کر خاک ہو گئی تھیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف افغانستان کا پورا اتہاس بتائیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اتہاس کی بڑی سے بڑی طاقتور اور خطرناک فوجیں بھی اس علاقے کو فتح نہیں کر پاتی تھیں۔ تو اس طرح کی تمام چیزوں کو جاننے کے لیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں بنے رہیے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اتہاس کی بڑی سے بڑی خطرناک اور طاقتور سلطنتیں بھی افغانستان میں جو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جایا کرتی تھیں، اس کے پیچھے کئی وجہ تھیں، جن میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ افغانستان کا پورا علاقہ بڑے بڑے اونچے پہاڑوں سے بھرا پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی زندگی بہت زیادہ دشوار مانی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب افغانستان کی زمین پر یہاں کے لوکل لوگوں کے لیے بھی زندگی گزارنا ایک مشکل کام ہے، تو پھر باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے تو ویسے بھی زندگی گزارنا ایک ناممکن کام بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں یہاں آیا کرتی تھیں، لیکن ان کے فوجی یہاں پر زیادہ دن نہیں رک پاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہاں پر رہنے والے لوگ سب اپنے اپنے الگ قبیلے بنا کر رہتے ہیں، اور ان سارے ہی قبیلوں میں آپسی دشمنی بھی چلتی رہتی ہے۔ وقت وقت پر ہمیشہ ان کی جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اسی لیے یہ لوگ اپنے پاس ہی میں رہنے والے دشمن قبیلوں سے بچنے کے لیے اپنے ہر گاؤں یا پھر اپنے ہر شہر کو قلعوں کی طرح بناتے ہیں۔ اسی لیے اب باہر سے آنے والی طاقتور سلطنتوں کے لیے ان چھوٹے سے قلعوں کی طرح بنے ہوئے گاؤں یا پھر شہروں کو فتح کرنا ایک ناممکن کام ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب اگر بات کریں اتہاس کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی افغانستان میں انسانوں کا وجود ہوا کرتا تھا۔ سکندر اعظم جب 327 عیسیٰ پورو میں ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے آیا تھا تو اس نے افغانستان کو بھی فتح کیا تھا، لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ سکندر کی موت کے فوراً بعد اس کی یہ سلطنت بکھرنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد موریہ سلطنت نے افغانستان کے زیادہ تر علاقوں کو اپنی سلطنت میں ملا لیا تھا، اور اسی دور میں ہی افغانستان کے پورے علاقے میں ہندو اور بودھ دھرم بڑی تیزی کے ساتھ مشہور ہوا تھا۔ لیکن یاد رہے کہ اس دور میں بھی افغانستان کے پہاڑی علاقے کی وجہ سے یہاں پر بہت کم آبادی ہی رہا کرتی تھی، کیونکہ یہاں کی زندگی ہمیشہ سے ہی بہت مشکل بھری رہی ہے۔ اس کے بعد جب دھیرے دھیرے موریہ سلطنت بھی کمزور ہونا شروع ہوئی تو مڈل ایسٹ کی طرف سے افغانستان کے اوپر بہت سارے حملہ وروں نے حملے کرنا شروع کر دیے، اور پھر دھیرے دھیرے یہ سارے حملہ ور افغانستان کے پہاڑی علاقوں میں ہی آباد ہونے لگے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ افغانستان کا پورا علاقہ حملہ وروں کا علاقہ کہلانے لگا تھا، اور یہ سارے طاقتور لوگ الگ الگ پہاڑی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے ان لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی قائم کر لی تھیں۔ آگے جا کر یہی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اتنی زیادہ طاقتور ہو گئی تھیں کہ ان کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ افغانستان کے پورے علاقے کو فتح کرنا ایک ناممکن کام ہے۔ دوستو، جب 8ویں صدی کے شروع میں عرب مسلمان اس علاقے میں آئے تھے تو اس وقت بھی یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بہت زیادہ طاقتور تھیں۔ عرب مسلمانوں کو افغانستان کے علاقے میں پہلی بار اس وقت ہار کا سامنا کرنا پڑا کہ جب ان لوگوں نے قندھار کے علاقے میں موجود زنبل سلطنت سے مقابلہ کیا۔
زنبل سلطنت کے خلاف بھیجی گئی مسلمانوں کی 20,000 کی فوج صرف 5,000 کی شکل میں ہی واپس جا سکی تھی۔ اس کے بعد ایک لمبے وقت تک مسلمانوں کو اس علاقے میں کوئی کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ لیکن پھر یعقوب لئیس سفاری نام کے ایک پرشین آدمی نے سلطنت عباسیہ کی مدد سے نہ صرف اس دور میں افغانستان کے علاقے کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران، ازبکستان اور تاجکستان جیسے بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا تھا، اور بس تبھی سے اس علاقے میں مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 11ویں صدی میں اس پورے علاقے کو محمود غزنوی نے فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد جب غزنوی سلطنت کمزور ہوئی تو یہ پورا علاقہ محمد غوری کے قبضے میں آ گیا تھا۔ بعد میں یعنی 1220 میں اس علاقے پر دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے خطرناک فوج یعنی منگول سلطنت کی فوج نے بھی حملہ کیا تھا۔ لیکن دوستو، منگول جیسی خطرناک فوج کو بھی اس علاقے میں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس بات کا اندازہ صرف اور صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس علاقے کو فتح کرنے کی کوشش میں چنگیز خان کا ایک پوتا بھی مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے اب منگول اتنے زیادہ غصہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایک بار پھر سے بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا اور اس علاقے کی زیادہ تر انسانی آبادی کو ختم کر دیا اور بہت سارے شہروں کو پوری طرح سے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ منگولوں کے بعد جو سلطنت افغانستان کے علاقے پر کچھ صحیح طور پر حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مغل سلطنت تھی، کیونکہ مغل سلطنت کے حکمران یہ سمجھ چکے تھے کہ ہم کو کس طرح سے افغانستان پر حکومت کرنا ہے۔ ان لوگوں نے پرانے حکمرانوں کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ رکھا تھا۔ مغل ہمیشہ اپنے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں افغانستان پر تھوڑا ہلکے طور پر حکومت کیا کرتے تھے۔ وہاں پر بسنے والے قبیلوں کو بہت سارے انعاموں سے نوازتے رہتے تھے اور زیادہ تر قبیلوں کو آزادی بھی دے دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم دوسرے علاقوں کی طرح افغانستان میں بھی کٹھور طریقے سے حکومت کریں گے اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ ہم ہی تمہارے حکمران ہیں تو ہمارے خلاف بھی بغاوت ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ افغانستان کا علاقہ 1738 تک مغل سلطنت کے انڈر میں رہا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وقت وقت پر مغلوں کو بغاوت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 1738 میں مغلوں سے یہ علاقہ نادر شاہ نے چھین لیا تھا۔ مغلوں کے علاوہ ایران کی صفوی سلطنت کے پاس بھی افغانستان کا ایک بڑا ایریا موجود تھا، لیکن صفوی سلطنت کے لیے بھی اس علاقے پر حکومت کرنا ایک مشکل کام تھا اور اس کو بھی وقت وقت پر انہی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ جس طرح کی پریشانیوں کا سامنا پہلے کی سلطنتیں کرتی آ رہی تھیں۔ مغل اور صفوی سلطنت کے بعد احمد شاہ ابدالی ہی وہ انسان تھا کہ جس نے الگ الگ سلطنتوں سے افغانستان کے سارے علاقوں کو چھین کر ایک نئے افغانستان کی بنیاد رکھی تھی، اسی افغانستان کی بنیاد کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ دنیا کے میپ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی ماڈرن افغانستان کا فاؤنڈر احمد شاہ ابدالی کو ہی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد 19ویں صدی میں بھارت پر راج کرنے والے برٹش نے بھی کئی بار افغانستان کے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ناکامیاب رہا تھا اور 1839 سے لے کر 1842 تک چلنے والی جنگ میں نہ صرف برٹش کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بلکہ بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا، اور اس کو وہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جو بات روس اور امریکہ کو بہت دیر سے سمجھ میں آئی ہے، یعنی افغانستان میں جنگ کرنا سوائے پیسوں کی بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے آگے کی سٹوری ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد نہ صرف سوویت سنگ روس نے بلکہ امریکہ نے بھی افغانستان پر حملہ کیا تھا اور دونوں کو ہی اپنا بوریا بستر اٹھا کر بھاگنا پڑا تھا۔ دوستو، اگر آپ لوگ سوویت سنگ روس اور امریکہ کی طرف سے افغانستان پر کیے گئے حملے کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر طالبان کب، کیسے اور کیوں بنا تھا، تو یہ ساری چیزیں آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ نیچے ڈسکرپشن میں جس ویڈیو کا لنک دیا گیا ہے اس ویڈیو میں ان تمام ٹاپکس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔